السلام علیکم۔ بہت دنوں کے بعد پھر سے یوٹیوب پر آپ کے ایس ایس آئیس اکیڈمی میں ہم تمام والدین اور طلباء سے مخاطب ہیں، اور آج جو عنوان ہے بنیادی تعلیم و تربیت، الفاظ کا ذخیرہ۔ ہم جو چھوٹے بچوں کو جن کی عمر 3 سال سے لے کر اول اور دوم 6 سال اور 7 سال تک ہوتی ہے، اس میں الفاظ پڑھاتے ہیں اور ان کو لکھاتے ہیں، تختیاں سمجھاتے ہیں، آوازوں کی تختی سکھاتے ہیں۔ اس میں الفاظ، تو یہ الفاظ جو ہم پڑھاتے ہیں وہ الفاظ ہم کو کہاں سے ملے، کہاں سے ہم کو عطا ہوئے، اس کی بنیادی تعلیم و تربیت کے بارے میں آج ہم آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے سورہ بقرہ آیت 30 اور 31، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آیت 30 اور 31 دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی۔ یہ جب تفسیر پڑھتے پڑھتے جب ہم یہ دو آیتوں پہ آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کی نسل سے جو بنی نوع انسانی کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، اور فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے، حالانکہ ہم ہیں تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہم وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو آیت جو 30 اور 31 ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرمایا اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ علم کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام اور ان کے خواص سکھا کر علمی برتری کا مظاہرہ کیا۔ تو اب یہ جب علمی برتری فرشتوں کو ظاہر ہو گئی تو فرشتوں کی عاجزی، فرشتوں نے اپنے لا علم ہونے کا اعتراف کیا، جس سے خلیفہ کے لیے علم کی اہمیت واضح ہو گئی۔ خلاصہ ان دو آیات سے انسان کے اشرف المخلوقات کے لیے منتخب کیا گیا، یعنی علمی برتری جب اللہ تعالیٰ نے دی گئی ہے تو ان کو اشرف المخلوقات کے لیے منتخب کیا، یعنی یہ قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام اور خواص سکھائے۔ آدم علیہ السلام کو نام اور خواص بتانے کو کہا، اور جب انہوں نے وہ نام اور خواص فرشتوں کو بتائے تو فرشتے لاجواب ہو گئے۔ ان دو آیتوں کی تفسیر میں یہ بات واضح ہوئی کہ الفاظ میں توانائی ہوتی ہے، ہر لفظ میں ایک توانائی، ذمہ داری، فرض شناسی، احساس ہوتا ہے۔ کتنے ان گنت الفاظ ہیں، ان الفاظ پر غور کرو تو سمجھ آتا ہے کہ یہ الفاظ کا سفر کتنا اہم ہے اور کب سے جاری ہے۔ ایک لفظ لیں گے ہم بات، اب اس لفظ پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا اس میں کتنی توانائی، کتنے ان گنت جذبات اور کتنے سالوں کی جد و جہد شامل ہوتی ہے۔ ماں کی ہر بات سمجھنے کے لیے کتنے سال لگ جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو لگاتار بہتے ہیں، زار و خطار ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسماء اور ان کے خواص کا علم انسان کو عطا کیا اور اسی علمی برتری کے لحاظ سے سب مخلوق سے اشرف ہونے کا درجہ عطا کیا، جب اس میں سے ایک لفظ پر ہم اپنی توجہ کرتے ہیں، بات کو اگر ہم غور سے سمجھیں تو بات وہ ہے جو پل میں منظر تبدیل کرتی ہے، کبھی پریشان کرتی ہے، کبھی دل کو لگ جاتی ہے، دل کو اس طرح لگتی ہے کہ کئی رشتوں کو، گھروں کو، خاندان میں نفرت بڑھاتی ہے، بات کبھی خوش کر دیتی ہے، فکر سے آزاد کرتی ہے۔ اس لفظ میں اتنی توانائی ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ اس لفظ کا سفر جاری ہے، کبھی لمحے میں معاملات سلجھا دیتی ہے، بگڑے کام سنوار دیتی ہے۔ بات کا
ہر سفر خون کے دوران کی طرح ہر جسم میں گردش کرتا ہے، جس طرح زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، جس طرح محور کے گرد گھومنا ایک لٹو کے گردش کی مثال سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ محور کے گرد گردش کرتے ہوئے لٹو جس طرح سے سیدھے راستے کی جانب حرکت کرتا ہے، اسی طرح سورج کے گرد گردش زمین کرتی ہے۔ اس سفر میں اسے جغرافیائی معلومات کی بنا پر ایک سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح بات کا سفر بھی دوران خون کو گردش کراتا ہے۔ بات اگر مثبت انداز میں ہو تو دوران خون برابر جسم میں گردش کرتا ہے، اور یہی بات سائنسی زبان میں بی پی نارمل ہے کہلاتا ہے۔ اگر بات میں شر پسندی، حسد، کینہ، بغض، جلن ہو تو تب اس روانی میں تیزی آتی ہے، اور سائنسی زبان میں یا میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں بی پی ہائی ہے، اور اس کا اثر جسم کے ہر عضو پر ہوتا ہے جو کہ دوران خون کا مرکز ہے، دل۔ اب یہ سب آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہائی بی پی سے کیا کیا واقعات رونما ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے رشتے کی نوعیت کس طرح تبدیل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے رشتوں میں درار، آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو لفظ بات یہ اکیلا ایک لفظ نہیں ہے، یہ وہ ہے الفاظ کا گروہ جس سے بات کہی جاتی ہے۔ جیسے آج کیا دن ہے، یہ بالکل سادہ بات ہے جس سے صرف معلومات لی جاتی ہے۔ کام کاج کے بارے میں آدمی سوچتا ہے، اس کی سوچ میں آج کے دن کی مصروفیت اور درکار وقت کا اندازہ گھر کا ہر فرد کرتا ہے۔ ہر ایک کے آج کے کام الگ الگ ہوتے ہیں، اور گھر کے افراد اسی بات کے حساب سے آپس کے تال میل سے مل جل کر مختلف کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے۔ اور آج کے اس کام میں صرف یہ ایک جملہ ہی نہیں، کئی باتیں ہوتی ہے، اس میں توانائی، اس میں کوئی کیا کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے، اس طرح باتوں میں سب کام ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی ان گنت جملے ہوتے ہیں۔ آج کون آیا تھا، آج کا آپ کیا کر رہے ہیں، میں باہر جا رہا ہوں، باہر جاتے وقت بول دیا کرو۔ یہ روزمرہ کی گردش کی بات ہے، اس میں بس روزمرہ کا سکون ہے۔ بات گھڑی کی طرح ہر لمحہ گردش کرتی ہے، اس کے بغیر حرکت کرنا بہت مشکل پر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ لفظ بات ہے، بات سے بات پیدا ہوتی ہے، جیسے وقت کا ہر لمحہ گھڑی کے کانٹوں کی طرح گھومتا ہے۔ لمحوں کی تبدیلی سیکنڈ، سیکنڈ کی تبدیلی منٹ، منٹ کی تبدیلی گھنٹہ، گھنٹوں کی تبدیلی دنوں، دن ہفتوں میں، ہفتہ مہینوں میں، مہینہ سالوں میں، سال صدیوں میں۔ وقت کا کارواں اسی طرح روا دوا ہے۔ خرام اس سفر میں کئی پڑاؤ آتے ہیں۔ کچھ بات سے کچھ باتیں یاد آئیں، اس میں ماں بہت یاد آتی ہے، ان کی آواز یاد آتی ہے، ان کی ہمارے گلے شکوے میں خاموشی یاد آتی ہے، لیکن آج بھی ہم اسی خاموشی کو لے کر شکوہ کرتی ہے۔ یعنی آج ان کی دنیا کے جانے کے بعد بھی ہم کو شکوہ ہے۔ تو اے رب العالمین، تو تو ہمارا خالق ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں درگزر فرما ہمارے شکووں پر۔ اے اللہ، تیری ذات غفور الرحیم ہے، تو اپنے بندوں کے شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو سمیع علیم ہے۔ ہمارے شکوے لا علمی کی بنا پر ہوتا ہے، اور ہم اگر ایسا ہوتا ہے تو ویسا نہیں ہوتا۔ ان دو جملوں کے درمیان یعنی ماض اور حال پر ہم غور کرتے ہیں اور بول دیتے ہیں، آج مجھے میری ماں بہت یاد آئی۔ اس طرح سب کو اپنی ماں یاد آتی ہے، اور وہ کیوں یاد آتی ہے ہر اولاد کو معلوم ہے۔ آج مجھے میری ماں کی خاموشی کی وجہ سمجھ آئی، اس کا فائدہ بھی سمجھ میں آیا، لیکن یہ بات بھی مجھے سمجھ آئی کہ لاکھ ہم کوشش کرو ہمیں کچھ باتیں سمجھ ہی نہیں آنے والی، کیونکہ یہ حقیقت ہے، غلطیاں چھوٹوں سے ہوتی ہیں، بڑے درگزر کرتے ہیں۔ جیسے جیسے رشتوں ناتوں کا سفر چلتا جاتا ہے، اپنی ماں اور شوہر کی ماں، اس طرح اور بھی ناتا ہے، بیٹی کو ماں کی یاد، ساس کو بہو کو کوئی بات پر آپ کو بھی اپنے بہو اور اس وقت کی باتیں یاد آتی ہے، لیکن اس وقت کی یاد جب آپ بہو تھی، ویسا ہی سب کچھ آپ اپنی بہو کو بول نہیں سکتے۔ اور مجھے اپنی ساس سے یہی شکایت تھی، تو صحیح ہے وہ سامنے ہی کر دو، لیکن کہ بات صاف ہو جائے، معاملات سدھر جائے، گھر کا نظام بہتر ہو جائے۔ یہ میری سوچ تھی، جو آج اس گھڑی معلوم ہوا کہ وہ غلط تھی، کیونکہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے کا مطلب جب میں لکھ رہی ہوں تو سمجھ میں آیا، ہر بات کہنے کی نہیں، خاموش رہنے کی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بس ہمیشہ خاموش رہا جائے، خاموشی اس وقت بہت بہتر ہے جب تکرار ہو۔ تکرار کے وقت سامنے والا فریق خاموش ہو جائے، منظر میں تبدیلی کا باعث ہوتا ہے، تناؤ ختم ہوتا ہے، بحث ختم ہوتی ہے، الجھنیں تھم جاتی ہے۔
یہ یہ نیچے کی لکیروں کی جو یہ نیچے کی لکیریں جو نظر آ رہی ہے، یہ لکیریں میری مسلسل جدوجہد کا ثمر ہے۔ یہ لکیریں یعنی یہ جو لکیریں ہیں یہ میرے گرینڈ سن زنیر کی ہے، چھوٹا جو 1 سال کا ہے، جو لکھتے لکھتے میرے ہاتھ سے پین لے کر لکیریں کھینچ رہا تھا، تو مجھے ایک احساس ہوا کہ یہ لکیریں میرے کتنے سالوں کی جدوجہد کا ثمر ہے، اجر ہے۔ دیکھ کر شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے یہ عطا ہوئی۔ اس ذات باری کا لاکھ شکر ہے اس عطا کا۔ یہ لکیریں اس ننھے معصوم فرشتے کی ہے جو میرا پوتا ہے، جب وہ میرے ہاتھ سے پین لے کر لکیریں اس صفحے پر کھینچی تھی۔ اس کی خوشی کا اندازہ میں خود ہی محسوس کر سکتی ہوں۔ میں نے یہاں پر ان لکیروں کے اوپر لکھا ہے گرینڈ سن زنیر آٹوگراف دس مومنٹ از ویری بیسٹ میموری ان مائی لائف۔ یعنی یہ جو محسوس کرتا ہے وہی کہہ سکتا ہے، اور یہ جو لکیریں ہیں یہ لکیریں ان بچوں کی ہیں۔ اگر ان یادداشت کو اگر ہم سنبھال کے رکھیں تو بچوں کو معلوم ہوگا کہ یہ پہلی لکیر ہے جو ہم نے کھینچی تھی، اور ان لکیروں سے رشتوں کی، ناتوں کی جو سیدھے ہے، ٹیڑھے ہے، الجھے ہوئے ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ تو پچھلے صفحے پر جو لکیریں کھینچی گئی ہے وہ اس کے لیے جو میرے ماضی میں کی گئی انتھک محنتیں ہیں، جدوجہدیں ہیں، دعائیں ہیں، کوششوں کا، ان رشتوں کا جو میرے ساتھ میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہاں تک لانے کا شکر ہے اس خدا کا، جو ان پیاری زنجیروں کا جو احساس سے، اتحاد سے، ساتھ سے گھنڈی بھی چلی آ رہی ہے۔ یعنی یہ جو رشتے ناتوں کا سفر ہے جو ایک چوٹی کی طرح زنجیروں میں گوندا ہوا ہے، یہ ان باتوں سے مل کر چلتا ہے، جو احساس سے، اتحاد سے، ساتھ سے گھنڈی بھی چلی آ رہی ہے۔ ہر کوئی اس ڈور سے بندھا ہے جو حاجتوں، خواہشوں، چاہتوں، محبتوں سے بندھا ہے۔ یہ جو جنگل ہے جس میں یہ سب ہو، وہاں امن کی کھیتی گل و گلزار ہوتی ہے، باغوں میں پھول کھلتے ہیں، کھیتوں میں فصلیں اناج کی اگتی ہیں، اسی کے ساتھ سب کی محنتیں ہوتی ہیں۔ خدا کی نعمتیں، فضیلتیں، عنایتوں کے ہر ہر پر شکر ادا ہوتا ہے۔ اے رب العالمین، ان جنگلوں کو شاد و آباد رکھ، محنتوں کو صلے بہتر عطا کر۔ بس اس پل ماں کی یاد میں ایک بات نے مجھے اس دنیا میں لے گئی جہاں میرا بچپن تھا، اور شادی کے بعد اس دنیا سے آج کی دنیا تک جو ہوا، بس ایسا معلوم ہوا کہ ایک ہوا کا جھونکا تھا جس سے مجھ سے میرے اپنوں سے الگ کر کر مجھے اپنے آپ کا ہونے کا، اپنے لیے، خود کے لیے مجھ سے کئی رشتے جڑ گئے۔ وہ میری آزمائش تھی جو کبھی میری ماں نے بھی میرے بچپن کو اپنے بچپن سے شادی کے بعد اس سے جدا ہو کر جوڑی تھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے، رشتوں کا یہ سفر، لفظ بات کی توانائی کا سفر یوں ہی چلتا ہے۔ یہ بہت انوکھا لفظ ہے، صرف ایک لفظ کے اوپر یہ اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کون سی یہ بات، اس میں اتنی توانائی ہے۔ آپ غور کریں گے تو محسوس ہوگا۔ لفظ بات کی توانائی کا سفر یوں ہی چلتا ہے، یہ بہت انوکھا لفظ ہے۔ ہر دم نیا پن، نیا احساس، نئی کھوج، نئے کرداروں کی تعمیر ہوتی ہے۔ کچھ امید، آس، یقین اس بات میں ہوتا ہے، اور یہ کیوں نہ ہو، یہ تو رب العالمین کی عطا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 30 اور 31 میں اللہ نے فرماتا ہے، ہر لمحہ ہم باتوں کے سفر میں رہتے ہیں۔ جب ہم اس سواری میں سوار ہیں تو مسافر ہیں۔ اس سفر میں ہم کو کسی سے ملنا ہے، جدا ہونا ہے، خوش ہونا ہے، اداس ہونا ہے، ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، فکروں میں رونا ہے، الجھنوں کی گردش میں سننا ہے، سنانا ہے، بولنا ہے، خاموش ہونا ہے، غصہ کرنا ہے، ان گنت جذبات ہے۔ بازو کے صفحے کی لکیریں ہیں جو کاوشیں ہیں رشتوں کی، انمول احساس کی یادوں کا یہ سفر، خوشگوار احساس زندگی میں ہو اور ہونا چاہیے۔ یہ نعمتیں، یہ عنایتیں ہر ایک کو ملی ہے، ملتی رہے گی۔ رشتوں کے تانے بانے بنتے رہیں، گھومتے رہتے ہیں، زنجیریں یادوں کی، وقت کے لمحے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو اسماء ہیں یعنی نام، الفاظ، ان کے خواص سکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 30 اور 31 میں کیا ہے، جس سے انسان کو تمام مخلوقات پر علمی برتری حاصل ہوئی ہے۔
اسی کا سلسلہ ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں، دوسروں کی بات سن سکتے ہیں۔ پوری کائنات اس لفظ کو سمجھتے سمجھتے اس کی توانائی جو خدا رب العزت نے عطا کی ہے، اس لفظ میں جو توانائی، اس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ اس لفظ کی عطا ہو جائے تو توانائی کی لازوال نعمتوں کو ہم اور سبھی شکر جتنا کرے کم ہے۔ بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق، نیک راستہ، ماضی کے یادوں کا سفر ایسا آنکھوں کے سامنے پھر سے آ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی بات سے ماضی کی بات، کسی بات سے تعلق جڑتا ہے جو تکلیف دہ ہو، تو پھر سے وہ یاد ٹیس بن کر پل بھر میں آ جاتی ہے۔ یہ زندگی ان لکیروں کی طرح ہے، جو کبھی ان لکیروں کی طرح خون میں فشار، آنکھ میں آنسو، دل میں ہیجان اور جذبات کا ہیجان، تو آپ کو ہارٹ اٹیک، دماغ میں تک پہنچ کر یہ سرایت ہو جائے تو برین اٹیک، برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے۔ جب لکیریں ہیں یہ جو لکیریں ہیں، لیکن جب یہ تحریر کر رہے تھے تو دو معصوم پوتے انہوں نے یہ لکیریں کھینچی ہے۔ آج 7/5/26 بروز جمعرات میں یہ لکھ رہی ہوں، اگر ان یادوں کو سمیٹ کر رکھنے والے ہاتھ ہوں تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ یہ لکیریں جو چھوٹے بچے کھینچتے ہیں تو کیسی، مطلب یہ لکیریں جو ہے ہم کو بتاتی ہے کہ ہم بھی کس طرح ٹیڑھے میڑھے الجھے ہوئے راستوں سے گزر کر زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کا جو ذخیرہ ہے، الفاظ کا ذخیرہ جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پورے خواص الفاظ اور پورے خواص بتائے، اور ان کے خواص ہمیں سکھا کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ ہر لفظ اس میں توانائی ہوتی ہے۔ غور کریں، صحیح ہے تو صحیح ہے تو کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔